السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج کا یہ میرا ویڈیو جو ہے نا، یہ نریندر مودی کے لیے ہے، اور برائے مہربانی آپ میں سے جو دیکھ رہے ہیں اس کو اتنا فارورڈ کرے کہ نریندر مودی کو یہ ویڈیو مل جائے اور اس کو کہیں نہ کہیں تو شرم آئے اس آدمی کو، جتنا وہ اس نے وہاں پہ اینٹی مسلم کام کر رہا ہے، جتنا اس نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک دوزخ بنا کے رکھ دی ہے۔ اب تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ ہندوستان کو اللہ دوبارہ ایک نئی 14 اگست 1947 عطا کرے، تاکہ مودی کو اور مودی کے سوچ رکھنے والے ہندوستان کے جو پیروا ہیں ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے ہندوستان کے ساتھ، صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ انڈیا کی ایک ریاست کرالا جس میں ایک مسلمان جوڑے نے اپنے ہندو لے پالک بیٹی کی شادی کروائی، جسے انڈیا میں بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک خوبصورت مثال کے طور پہ اب پیش کیا جا رہا ہے۔ راجیشوری اس بچی کا نام، اس کے والد کیرلا کے ایک ریلوے اسٹیشن پہ کلی تھے اور کام کاج کے لیے عبداللہ کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ یہ عبداللہ جو اس کا منہ بلا باپ، اس کی وجہ سے عبداللہ راجیشوری کو جانتے تھے۔ پھر راجیشوری کے دونوں والدین کا انتقال ہو گیا اور راجیشوری دنیا میں اکیلی رہ گئی، کوئی بھی اس کی دیکھ بھال کرنے کو تیار نہیں تھا، غریب تھی بیچاری، اس طرح کے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں ہندوستان میں ہیں۔ تو عبداللہ صاحب اور ان کے گھر والے ان کو اپنے گھر لے آئے، اور عبداللہ اور ان کی اہلیہ نے، خدیجہ ان کا نام تھا، اہلیہ کا ہے، انہوں نے اس کو، راجیشوری کو، اپنی بیٹیوں کی طرح پالا اور اسی طرح اس کے نخرے اٹھائے، اسی طرح اس کو پیار کیا جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کی یا ماں اپنی بیٹی کی اٹھاتا ہے۔ ایک ہندو لڑکی ایک مسلمان کے گھر میں پلی بڑی، جوان ہوئی، مگر اس پہ مذہب تبدیل کرنے کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، وہ ہندو ہی رہی۔ اور جب راجیشوری کی شادی کی عمر ہوئی تو دونوں والدین نے، اس کے جو اڈاپٹڈ پیرنٹس تھے، انہوں نے راجیشوری کے لیے نہ صرف ایک ہندو لڑکا تلاش کیا حسب حیثیت، بلکہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پہ راجیشوری کی شادی اس کی ایک پسند کے ایک مندر میں ان کی مذہبی رسومات کے ساتھ کروائی۔ اور اس شادی میں راجیشوری کے رشتہ داروں کو بھی بلوایا گیا جو اس کے اور رشتہ دار تھے۔ ان کو بھی بڑی شرم آئی کہ یہ اس بچی کو تو وہ بھی پال سکتے تھے، لیکن ایک مسلمان گھر میں پلی اور آج وہ مندر میں خود کھڑے میں اس کے ساتھ اس کی شادی کے لیے، اس کے پھیرے کروانے کے لیے، اس کے پنڈت کے آگے۔ اور رخصتی کے وقت عبداللہ اور خدیجہ جو تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، خوشی کے آنسو، بالکل جو ماں باپ کی آنکھوں میں ہوتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، یعنی وہ حقیقی بیٹی ہی بن گئی تھی۔ ایک طرف عبداللہ اور خدیجہ ہے جنہوں نے ایک ایسی مثال قائم کر دی کہ پوری دنیا جو ہے اس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہے، اور دوسری طرف نریندر مودی اور اس کی ہندوفتہ سوچ کی ہے، جس نے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی زندگی کا جیرن کر رکھا ہے اور وادی کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ آج 201 دن ہو گئے ہیں، ان کی مشکلیں ختم نہیں ہو رہی، پتہ نہیں انسان سمجھتے بھی ان کو کہ نہیں سمجھتے۔ نریندر مودی نے تو پہلے انڈیا میں آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کی اور پھر پورے کشمیر کو جیل بنا دیا۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی لاک ڈاؤن کو 200 روز ہو گئے ہیں، 201واں روز ہے آج، اور مواصلاتی رابطے بدستور منقطع ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج صبح وہاں وی پی این سروسز بھی بند کر دی گئیں، اور وی پی این جس پہ آپ پراکسی کے طور پہ آپ جاتے ہیں اور آپ ویب سائٹ کو لاگ آن کرتے ہیں، بیکاز انہوں نے کہا ہے کہ 5 یا 6 ویب سائٹس ہیں، 5 یا 6 ویب سائٹس ہیں جن کو آپ صرف یہاں سے انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ وی پی این سے اگر آپ دوسری پہ آئیں گے تو اب انہوں نے نیا قانون بنا دیا ہے کہ 2 سال کے لیے بغیر پوچھے، بغیر کسی عدالت کے آگے لے جائے، بغیر کسی گواہ کے آپ کو 2 سال کے لیے قید کر دے دی انہوں نے۔ یہ ایکٹ کے تحت ان کے اوپر، یعنی کہہ کے ان کے اوپر جو ہے یہ مقدمہ کیا جائے گا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے وی پی این سروس پر پابندی کی مذمت کی اور بتایا کہ بھارتی پولیس سوشل میڈیا تک رسائی کو روکنے کے لیے انتہائی جابر اور دہشت گرد قانون استعمال کر رہی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ انڈیا کے حامی سمجھے جانے والے کشمیری لیڈروں کو بھی نظر بند کیا جا چکا ہے۔ ٹھنڈ پڑ گئی ہے، اب دل میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے نا۔ بڑے انڈیا 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 کی ہمیں مثالیں دیتے ہیں، انڈیا سیکولر، انڈیا یہ ہے، انڈیا سیکولر۔ آج سیکولرزم کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، شاہ فیصل پر پی ایس اے عائد کیا جا چکا ہے، کیا نہیں جائے گا، جا چکا ہے۔ اور اب انڈیا کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کی آباد کاری کے لیے 10 علیحدہ علاقے مختص کر دیے۔ ٹھنڈ پہ گئی۔ نریندر مودی کی قیادت میں وہ جو ہے وہ ہندوفتہ حکومت مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تناسب کو بدلنے کے لیے ہر حد عبور کر چکی، یعنی وہ چاہتے ہیں
کہ اب یہاں پہ اتنی پاپولیشن لا کے سیٹل کر دیں کہ ہندوؤں کی آبادی جو ہے مسلمانوں سے زیادہ ہو جائے، تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ وادی جو ہے یہ مسلمانوں کی ہے ہی نہیں، یہ تو ہے ہی ہندوؤں کی۔ اب ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق بھارت کے وزیر داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ دلی کی حکومت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہندوؤں کی الگ بستی فراہم کرے گی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ وادی کے وارث، صدیوں سے وارث کشمیریوں کو قید کر دیا گیا، جبکہ ان کی جگہ ہندوؤں کی وادی میں آباد کاری سے ہندوتوا سوچ کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف بی جے پی کی حکومت نے شریعت بل جیسا کالا قانون لا کر مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے منصوبے پہ کام شروع کر دیا۔ مودی کی شریعت قانون کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے جاری ہیں، پورے ہندوستان میں، اور صرف مسلمان ہی نہیں، ہندو بھی نریندر مودی اور بی جے پی کی پسماندہ سوچ کے خلاف اب سڑکوں پہ ہیں، سراپا احتجاج ہے۔ اور کشمیر تو پاکستان زندہ باد کے نعرے لگتے ہی تھے، اب ہندوستان میں بھی نریندر مودی کے کارناموں کی وجہ سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج ایک لڑکی کو وہاں پہ جیل کی قید ہو گئی ہے جس نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا۔ اس کی جو بیسٹ فرینڈ ہے اس کو اس لیے قید ہو گئی کہ اس نے اپنی فرینڈ کے متعلق رپورٹ نہیں کیا تھا پہلے کہ یہ اس کی سوچ کس طرح کی ہے، یہ وہاں پہ کوئی ٹرائل نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اور حال ہی میں نریندر مودی کے خلاف احتجاج میں انڈیا کے جنوبی شہر بنگلور میں ایک کے پاکستان زندہ باد مظاہرے کے دوران نعرے لگانے پر ایک اور ہندو خاتون کو گرفتار کر لیا، ان پہ بھی غداری کا مقدمہ دائر کر دیا۔ یہ خاتون انڈیا میں شریعت کے متنازع قانون کے خلاف ایک مظاہرے میں حصہ لے رہی تھیں، اور ٹھیک ہے انہوں نے کر دیا۔ اب اس کے بعد ہندو انتہا پسند جو ہیں ان کا ایک گروہ اس ہندو لڑکی کے گھر پہنچ گیا اور اس کے گھر والوں کو انہوں نے جو ہے نا وہ گھیراؤ کر لیا، اور لڑکی کے والدین اور رشتہ داروں سے زبردستی جو ہے نعرے لگوائے، اوٹ پٹانگ قسم کا۔ پتہ نہیں اس لڑکی اور اس کے والدین کے ساتھ ہندوتوا سوچ والے کرتے کیا ہیں، کیونکہ جب حکومت میں گجرات کا قصاب نریندر مودی قابض ہوگا تو پھر عوام کو کون بچائے گا؟ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار انڈیا اس وقت دنیا کی بدترین آمریت بنی ہوئی ہے، جہاں بی جے پی اور آر ایس ایس کے گٹھ جوڑ نے خوف کی ایک فضا قائم رکھی۔ اب تو نریندر مودی کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو گئی ہے، اور کالا اور مکروہ چہرہ اس کا جو ہے سب کو نظر آ رہا ہے۔ عالمی سطح پہ آزادی مذہب پر نظر رکھنے والے امریکی کمیشن USCIRF نے بدھ کو اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی، جس میں کہا گیا کہ بھارت میں مذہب کے نام پہ استحصال کے واقعات میں شدید اضافہ ہو رہا ہے۔ شریعت کے متنازع قانون CAA اور NRC کو بھارت میں مذہب کے نام پہ ہونے والی تفریق کی مثال کے طور پہ پیش کیا گیا۔ امریکی کمیشن کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ NRC مسلمانوں کے ساتھ تفریق کے لیے بنایا گیا قانون ہے۔ ریاست آسام میں NRC کی آخری فہرست جاری کی گئی، جس کے بعد 19 لاکھ لوگوں کی شہریت پہ سوالیہ نشان لگ گیا، کیونکہ ان کا نام شہریوں کی فہرست میں ہے ہی نہیں۔ اور اس رپورٹ میں کہا گیا کہ CAA کے وجود میں آنے کے بعد بھارت کے مختلف حصوں میں بڑی سطح پر احتجاج ہوئے اور حکومت نے مظاہرین کے خلاف پرتشدد کارروائی کی۔ رپورٹ میں NPR یعنی نیشنل پاپولیشن رجسٹرڈ پر بھی سوال اٹھایا گیا۔ NPR کے بارے میں اس طرح کی تشویش ہے کہ اس قانون کے تحت حکومت شہریوں کے مذہب کی بنیاد پہ رجسٹر تیار کرے گی، جس سے مسلمانوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ڈرامہ آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ انڈیا کی کبڈی کی ٹیم پاکستان آ گئی کبڈی چیمپئن شپ میں، ورلڈ کبڈی چیمپئن شپ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے۔ نہ صرف ٹیم کو ڈسون کر دیا، ان کا جی یہ ہندوستان کی ٹیم ہی نہیں ہے، انہوں نے کرنا ہی نہیں، کیونکہ ان کو بعد میں خیال آیا ہر وہ ان کا امیگریشن کا بندہ جس نے ان کے ویزوں پہ سٹیمپ کیے تھے، اور وہ جس نے پولیس والے جنہوں نے کو پولیس کلیئرنس رپورٹ دی تھی، ان سب کو معطل کر دیا گیا۔ ان سب کے خلاف تقریباً 2 سے 3 درجن لوگ ہیں پوری شفٹ میں، ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے درج ہو گئے ہیں۔ اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ PSL کی اوپننگ پہ ہم ایک انڈیا سے لڑکی کو بلا رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ آ کے اوپننگ کرے۔ ہمارے ہاں بھی لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے، اٹھانا ہے۔ یہ ہم روز بتاتے ہیں کشمیر میں یہ ہو گیا، وہاں مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو گیا، لگتا ہے یہ ایک نیوز آئٹم بن کے رہ گیا، اور جس پہ گزر رہی ہوتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے قبر کا حال کیا ہے۔ پوچھیں ان مسلمانوں سے، قدر جانے اپنے ملک کی، اور اللہ کرے کہ اب ہندوستان میں بار 14 اگست 1947 آئے، تبھی ٹھنڈ پڑے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔